اس اجتماع میں شریک سرائے کی وسیب کے اور تونسا کے میرے دوست جمع ہیں، میرے بھائی جمع ہیں، ہم بھی کوہ سلیمان کا دامان ہیں اور آپ بھی کوہ سلیمان کا دامان ہیں، ہم سب دامانی ہیں۔ ہمارے رواج ایک ہیں، ہماری روایات ایک ہیں، ہمارے مسائل ایک ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ ہماری تقسیم ممکن ہی نہیں۔ کچھ باتوں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ تشریف رکھیں۔ ہماری پسماندگی کا غلط استعمال ہو رہا ہے، ہماری غربت کو ہماری کمزوری تصور کیا جا رہا ہے، ہماری غربت اور پسماندگی کو جاگیردار بھی استعمال کر رہا ہے، ہمارے ملک کی مقتدرہ بھی ہماری غربت کا غلط استعمال کرتی ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سرزمین پر ایک ایسی آواز موجود ہے جس کو اکابر دیوبند کی آواز کہا جاتا ہے۔ یہاں اس خطے میں وہ آواز موجود ہے جسے مفتی محمود کی آواز کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں وہ آواز موجود ہے جسے جمعیت علماء اسلام کی آواز کہا جاتا ہے، اور جب تک یہ آواز موجود ہے اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس جاگیر کے خلاف، اس اقتدار کے خلاف، اس استبداد کے خلاف ہماری جنگ جاری تھی، جاری ہے اور جاری رہے گی۔ بس ایک کام کرنا ہے آپ نے، کہ ہر چڑھتے سورج کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ ایک پختہ نظریہ، ایک پختہ عقیدہ، یہ ہماری آزادی اور حریت کی علامت بن سکتا ہے۔ ان قوتوں نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے، یہ انگریز کے وفادار ہمیشہ غلامی پہ راضی رہتے ہیں۔ آپ کو بھی انہوں نے اس غلامی پہ راضی رکھنا ہے، لیکن جس اسٹیج سے میں بات کر رہا ہوں یہ غلامی سے بغاوت کا اسٹیج ہے، یہ غلامی سے بغاوت کا میدان ہے، اور غلامی سے بغاوت ہماری شناخت ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ اجتماع، یہ وسیب، یہ سرائی کی سرزمین، یہ توسا کی سرزمین آزادی کی آواز بن جائے اور غلامی کے خلاف بغاوت کی شناخت بن جائے۔
میرے نزدیک اسلام کے مقدس نام پر اس سے بڑھ کر اور کوئی بدنما دھبا نہیں ہو سکتا کہ انسانی حریت اور آزادی اور ملک کی فلاح و بہبود کوئی مسلمان دوسری قوموں سے بھیک مانگ کر لے. دوسری قوموں سے آزادی کی بھیک نہیں مانگی جاتی. آزادی و حریت، غیرت و استحکام، پاکستان کا استحکام و استقلال اپنی قوم نے پیدا کرنا ہے، ورنہ ان قوتوں نے انگریز کے دور میں بھی ہمیں غلامی کا راستہ بتایا تھا، اور آج بھی وہ ہمیں امریکہ اور مغرب کی غلامی کا راستہ بتا رہے ہیں. ہمیں اس اجتماع سے ان کو پیغام دینا چاہیے کہ اس نظریے کی ہم نے پہلی بھی نفی کی تھی، اس کا انکار انگریز کے دور میں بھی ہم نے کیا تھا، اور آج بھی ہم اس نظریے کا انکار کرتے ہیں اور کھل کر اس نظریے کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. غلامی کی اس سے بدترین شکل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج بھی ہم تہذیب، بودباش اور اپنی روایات مغرب سے مانگتے ہیں، یورپ سے مانگتے ہیں، امریکہ کی تقلید کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. خواتین کی بے حیائی، بے حرمتی، اس کو ہم اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. ہم مغرب کی تہذیب کو قبول کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں ان کی پیروی کرنے کا تابع نہیں بنایا، اس سے بغاوت کا درس دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. قالوا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن. فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم قدم قدم اور بالشت بالشت پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرتے ہوئے نظر آؤ گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں بھی گھسیں تو تم وہاں بھی ان کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتا ہے؟ آج اسلامی دنیا مغلوب ہے. فلسطین کی سرزمین سے لے کر کشمیر اور برما تک تمام مسلمان آج آگ میں جل رہے ہیں. افغانستان آگ میں جل رہا ہے، شام آگ میں جل رہا ہے، لبنان آگ میں جل رہا ہے، عراق آگ میں جل رہا ہے، عرب دنیا آگ میں جل رہی ہے. افریقہ میں اسلامی ممالک کے اندر آگ بھڑکی ہوئی ہے. یہ کس نے بھڑکائی ہے؟ آگ بھی میرے اوپر برس رہی ہے، جھلس بھی میں رہا ہوں، آگ میں جل بھی میں رہا ہوں، اور دہشت گرد بھی میں ہوں، انسانیت کے لیے خطرہ بھی میں ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. فساد کی جڑ تم ہو، فساد کی جڑ ہم نہیں ہیں. یہودیوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسیحیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کے تورات کو قبول کیا ہے، ہم نے آپ کے انجیل کو قبول کیا ہے، ہم نے حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانا ہے، ہم نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر مانا ہے.
تم نے حضرت محمد کو پیغمبر نہیں مانا صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانا ہے۔ اب بتاؤ، ماننے والا فساد کا سبب بنتا ہے یا انکار کرنے والا فساد کا سبب بنتا ہے؟ آپ کے ہاں پنچایتیں ہوتی ہیں، جرگے ہوتے ہیں، دو فریق بیٹھتے ہیں، فساد کا باعث وہ فریق ہوگا جو انکار کر کے اٹھے گا، جو ہاں کر کے اٹھے گا وہ امن کا سبب بنے گا۔ 2 + 2 = 4 کتاب تم نے مسلمانوں پہ آگ لگائی ہوئی ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ ہوا فلسطین میں 60,000 مسلمان عام شہری بمباریوں سے شہید کر دیے گئے۔ یہودی فسطائیت، اسرائیلی جبر و استبداد، صہیونی سفاکیت، اس نے 1.5 سال میں 60,000 مسلمانوں کا خون کیا ہے۔ ہر لمحہ چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، خاتون ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، اس انتظار میں ہوتا تھا، بزبان حال یہ کہا کرتا تھا غدن القی الاحبہ محمدا وصحبہ، بس لمحہ آنے والا ہے، بس صبح ہونے دو تو میں نے اپنے دوستوں سے ملنا ہے، حضرت محمد سے ملنا ہے، ان کی جماعت سے ملنا ہے۔ اس کیفیت میں زندگی گزارنے والے مسلمان کیا گزرتی ہوگی ان کے اوپر؟ یاد رکھو، آج تم نے دنیا کو کہنا ہے کہ ہم نے غزہ کا خاتمہ کر دیا، ہم نے فلسطینیوں کا خاتمہ کر دیا۔ دنیا میں جنگیں چھڑتی ہیں، شکست وہ کھاتا ہے جس کا سر جھک جائے، جس کا سر کٹ جائے اس کو شکست نہیں کہتے۔ ماشاءاللہ، فلسطینیوں نے سر کٹوائے، سینوں پہ گولیاں لی، عزت و افتخار کے ساتھ شہادت کو دعوت دی، شکست تسلیم نہیں کی، ہجرت نہیں کی، گھر نہیں چھوڑا، اپنے کھنڈرات میں ہی انہوں نے 1 سال 1.5 سال گزارا ہے۔ اسرائیلی ظلم نامنظور، اسرائیلی ظلم، اسرائیلی ظلم، امریکی ظلم، طاغوتی ظلم، اور اس پر امریکہ اور یورپ بات کرتا ہے انسانی حقوق کا کہ ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں، تم انسانی حقوق کے قاتل، تمہارے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، اور جس کے ہاتھ سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو اسے انسانیت کی قیادت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ امریکہ اس وقت سپر طاقت نہیں ہے، چال بازیاں کرتا ہے۔ آج اس نے چین کو، روس کو، پوری دنیا کو اقتصادی دوڑ میں ایسا الجھا دیا ہے کہ ساری دنیا کو فلسطینی بھول گیا ہے۔ کب تک ان چال بازیوں کے ساتھ آپ اپنے جرائم پر پردہ ڈالتے ہوں گے؟ نیتنیاہو جنگی جرائم کا مرتکب ہے، امریکہ اور یورپ اگر اس کی حمایت کرتے ہیں تو نسل کشی میں یہ سب برابر کے مجرم ہیں۔ اور میں صرف ان کی بات نہیں کرتا، کوئی مسلمان حکمران اگر ان حالات میں بھی خاموش ہے، ان کی زبانیں گونگ ہیں، میں ان مسلمان حکمرانوں کو بھی
اس جبر و استبداد کا حامی سمجھتا ہوں، اس سے لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کا تو یار ہے، امریکہ کا تو یار ہے، اسرائیل کا تو یار ہے، جمہوریت کا تو یار ہے۔ جمعیت علماء اسلام